پتا نہیں ہے کہ ایویکویشن ہوگا نہ ہوگا، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی خیریت کے حوالے سے بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں، جو آپ جس شہر میں موجود ہیں، ایک تو بتائیے گا کہ وہ کون سا شہر ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جس شہر میں آپ ہیں وہاں پر بھی یہ اٹیک ہوا ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ حالات بہت خراب ہیں کیونکہ میں کیو میں ہوں، کیو میں تھا، اور وہاں پہ بھی جو رشین آرمی ہے وہ already اندر آ گئی تھی، and they attacked so many places and they were like bombarding and they're killing civilian لوگ ہیں، اور جس کی وجہ سے like ہمیں خود ہی وداؤٹ کسی کی ہیلپ ہمیں ٹرین لینی پڑی ہے۔ تو زین آپ اس وقت کہاں پر ہیں، کس شہر میں موجود ہیں، اور وہاں باقی بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ ابھی میں ٹرین میں ہوں۔ اچھا، زین سے اب دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں، میں تو کچھ ڈسٹارشن آ رہی ہے۔ وہاں پہ بھی کل بہت ہیوی ہو گیا تھا جب اٹیک ہوا، اس کے بعد انٹرنیٹ نے بھی کام چھوڑ دیا تھا، لیکن آج دن بھر بہتر صورتحال رہی ہے۔ ہم دوبارہ سے زین سے بات کریں گے۔ نجم الدین شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر۔ بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ بڑا ایک معاملہ ہوا ہے، ایک طرف تو روس یوکرین کا، تو یہ اس جنگ کی ہیٹ اور یہ معاملات کیا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا یورپ یا امریکہ اور خود یوکرین کہ رشیا حملہ کرے گا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ان بٹوین کی باتیں چل رہی تھیں، لیکن بہرحال رشیا نے وہ کیا ہے کہ جو وہ چاہ رہا تھا۔ ہاں دیکھیے، اس میں ہمیں تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے، اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے 2014 جس کو وہ میدان کا وقت کہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ اورنج ریولوشن تھا، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ نے اور جو ابھی وکٹوریا نیولینڈ ہے جو کہ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار یورپ تھی، اور ان کے ایمبیسڈر جو تھے وہاں پہ، ان دونوں نے مل کے جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے کیا کیا تھا۔ یہ بی بی سی نے ایک کہانی بنائی تھی جو کہ بہت ریویلنگ تھی، کہ انہوں نے بالکل کوشش کر کے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پوروشینکو کو نکلوانے کی کوشش کی۔ اس وقت پوروشینکو جو تھے وہ یوکرین کو روس کے ساتھ معاہدہ کروانے کے لیے مدد کرنے کو تیار تھے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہمیں مد نظر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیوٹن نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ پیوٹن نے جو ابھی قدم اٹھایا ہے، اس کو یوکرین کے خلاف استعمال کرنے کا حق تو نہیں بنتا ہے، لیکن اس تاریخ کے حساب سے آپ یہ دیکھیں، سوچنے کی کوشش کریں کہ اس کی نظر میں جو یوکرین والے لوگ روس کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، ان کو نکالنے کے لیے امریکہ نے انتہائی کوشش کی تھی، اور امریکہ اس وقت سول سپر پاور تھا اور وہ کچھ چیزیں کر سکتا تھا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کو دیکھتے ہوئے پیوٹن نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ میری کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، ہماری بھی سیکیورٹی کنسرنز ہے، اور آپ نے جو اس سے ہمارے لیے آپ نے اور دقتیں پیدا کی ہیں۔ اب اس میں اب اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے سب آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پیوٹن کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کیوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے یوکرین میں جو تباہی ہوگی اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ امریکہ پہلے بہت زیادہ پچھلے ایک ماہ سے بات ہو رہی ہے، روس کو خبردار کرنے کی بات ہو رہی ہے، جواب دینے کی بات ہو رہی تھی، لیکن آپ نے یوکرینی صدر کا بھی بیان سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو عالمی طاقتیں وہ دور سے کھڑی دیکھ تو رہی ہیں، لیکن اس وقت جنگ میں ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔
تو یورپ ہو یا پھر امریکہ، تو یوکرین پھر اکیلے کو اس طرح سے چھوڑا گیا. لگ تو یہ رہا تھا کہ شاید پورا جواب رشیا کو اسی طرح سے دیا جائے گا، لیکن ایسی چیز نظر نہیں آئی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، ابھی جو پیوٹن نے اقدامات کیے ہیں وہ ابھی پورے ہوئے نہیں ہیں. اس میں اور اقدامات ہونے کے امکان ہیں. ابھی خدشہ امریکہ کو یہ ہے کہ پھر جو گیس کی اور تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اس کا اثر امریکہ میں بھی پڑے گا. ابھی امریکہ میں $3 سے زیادہ کی گیس بک رہی ہے. اس سے بہت تشویش ہے لوگوں کو کہ ہماری اکانومی جس کو ابھرنا چاہیے تھا وہ اس کی وجہ سے رک نہ جائے. اس وقت ان کے پاس 7% انفلیشن بھی ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو کہ جس کی وجہ سے کچھ جھجک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بائیڈن نے اپنے آپ کو ایک حد تک کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جن اقدامات کی اس نے کہا ہے اس کو پورا کرے گا. اس میں سب سے بڑی جھجک جو ہوگی کیونکہ یورپ والے کہتے ہیں کہ اس کے اثرات تو سب ہم پہ پڑیں گے. بالکل. آپ جب تک نئی ٹرمینل بنائیں اور ہمیں گیس دلوانے کی کوشش کریں اپنی طرف سے یا قطر کی طرف سے، اس میں تو وقت لگے گا. تب تک ہم تباہ ہو جائیں گے. تب تک ہمارے پاس قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ ہم سے برداشت سے باہر ہو جائے گی بات. تو اس کی وجہ سے کچھ جھجک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بائیڈن نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں اس کے لیے رکنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر کوئی جو کریڈیبلٹی ہے جس پہ بہت ایمفیسس رکھتا ہے بائیڈن، وہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور بھی سینکشنز لگیں گی، اور خاص طور پہ اگر وہ اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے سوئفٹ پہ سے روس کو نکال دیا تو بہت اثر ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ روسی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بہت تباہی بچی ہوئی ہے، اور ڈالر کی قیمت روس میں بہت بڑھ گئی ہے. روس نے 6.5 بلین کے قریب ایک فنڈ بنایا ہوا ہے. اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 100 بلین کے قریب ڈالرز میں ہے، لیکن باقی سب EU میں ہیں. اب EU کو بھی اگر اس طرح سے قابو کیا تو پھر روس کے لیے بھی بہت دقت ہوگی. اور روس میں اب کچھ ڈیمونسٹریشنز بھی ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ آپ اس قسم کی اقتصادی مشکلات کیوں لا رہے ہیں جب یوکرین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. اب یہ رپورٹس تو سب امریکی ہیں یا مغربی سورسز سے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے اس کا مجھے یقین نہیں ہے. لیکن یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اچھا شیخ صاحب، ایک چیز وزیر اعظم کا دورہ بڑا اہم تھا کہ ایک تو یہ اسکیجول تھا دورہ، لیکن اچانک اسی دن یہ اٹیک کر دیا رشیا نے یوکرین پر جس وقت وزیر اعظم وہاں تھے. لیکن ہم خالصتاً پاکستان کے مفاد اور مستقبل کے حوالے سے اس دورے کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک خاطر خواہ بہتر دورہ تھا کیونکہ پاکستان میں توانائی کے بحران کے جو بڑی دو چیزیں وہ رشیا سے بہت جڑی ہوئی. جی سر. ہاں دیکھیے، خارجہ پالیسی میں آپ اگر کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے. آپ کی اگریمنٹس ہیں روس کے ساتھ، پرانی اگریمنٹس ہیں، اور جس پہ خاص اہمیت میں اس کو دیتا ہوں تو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو ہے اس پہ جو آپ نے اگریمنٹ کی تھی 2021 میں، اس کی امپلیمنٹیشن کا ہمیں ضروری تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم ہوں گے نہ دوسری طرف ہوں گے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے ایک بہت کیئرفل اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ صاحب وہ تھی تو چین کے سلسلے میں کہ صاحب اگر چین کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں پاکستان کے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، پاکستان کی اقتصادی ترقی ہو، کیونکہ وہ ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پہ ہمیں استحکام ہمارے لیے امریکہ کے مفاد میں بہت اہم ہے. تو اگر ہم اس مد نظر سے دیکھیں تو
اگر چین کے ساتھ یہ رویہ اختیار ٹھیک ہے، چین پاکستان رشتے کے لیے یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں تو اسی قسم کا رویہ ان کو اختیار کرنا ہوگا صحیح روس کے سلسلے میں. بہت شکریہ نظام شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود سینئر تجزیہ کار بھی اور سابق سفارتکار بھی، اور اس وقت توقیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یوکرین سے، جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہمارے ساتھی جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر، ان سے بات کر لیتے. توقیر، اگر آپ سن سکتے ہیں تو مجھے سب سے پہلے اپنی خیریت سے متعلق آگاہ کیجیے، کیا سچویشن ہے اور کہاں پر آپ موجود ہیں اس وقت، کس شہر میں؟ السلام علیکم سر. فی الحال تو میں الحمدللہ فٹ ہوں اور میں لیو سٹی میں یوکرین میں. اچھا، تو کیا سچویشن ہے اس شہر میں اور آپ کے ایریا میں اس وقت؟ سر پہلے تو میں کیو میں تھا، تو کیو سے میں نے موومنٹ کیے. ایمبیسی نے کہا کہ آپ ٹرنیپول پہنچ جائے، تو ٹرنیپول تک تو کوئی بھی ٹیکسی نہیں آ رہی تھی. اب ہم لیویو میں آئے ہیں کسی ٹیکسی کے ذریعے، لیکن یہاں کی صورتحال اس طرح ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد سائرن بج رہے، اور ہم ہر 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد جو ہے بنکر میں جاتے ہیں اور اوپر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے فی الحال. اچھا، ایمبیسی نے کہا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ مغربی پہنچ جائیں، اس یوکرین میں ٹرنیپول پہنچ جائیں. اب یہاں پر پہنچے ہیں تو ابھی یہاں سے آپ لوگوں کو صرف محفوظ رکھنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، یا یہاں سے اب پاکستان بھیجنے کی کوئی تیاری ایمبیسی کر رہی ہے؟ کیا اس وقت سچویشن ہے؟ اس وقت سب سچویشن یہ ہے جتنا مجھے پتا ہے تو آگے جانے کا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے ان سے کہا کہ میں ٹرنیپول آ جاتا ہوں، یا اگر یہاں سے پولینڈ کا بارڈر نزدیک ہے تو پولینڈ چلا جاتا ہوں. پولینڈ یہاں سے 1 hour ڈسٹینس پہ ہے اور ٹرنیپول تقریباً 3 to 4 hours ہے. تو انہوں نے صاف ہی مجھے کہا کہ آپ ٹرنیپول آ جاؤ، وہاں سے پھر باقی بات چیت ہوگی. میں نے کہا وہ ایویکیوٹ کیا سین ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر آپ آ جائے پھر بات ہوگی. تو اب پتہ نہیں ہے کہ ایویکویشن ہوگا نہ ہوگا، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہوگا، بس صرف سیف رکھنے کے لیے کہہ رہے کہ آ جائے. اچھا، تو کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ پاکستانی ہیں جو آپ کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں؟ کتنے وہ لوگ کہ وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟ باقی کچھ آپ کے ساتھ دوستوں کے رابطہ ہوا ہے؟ جتنے سر میرے دوست تھے تقریباً، تو ابھی اس وقت کیو میں موجود ہے، جو ابھی اس وقت یہ ہے تقریباً وہ ہے تقریباً 200 کے قریب ابھی بھی کیو میں موجود ہے. اچھا، کیو میں ابھی بھی موجود ہیں. تو وہاں سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، اور خاص طور پر وہاں کھانے پینے کے کیا معاملات ہیں؟ کیونکہ ایسی سچویشن میں تو ہر چیز بند ہو جاتی ہے. توقیر؟ بالکل سر، کھانے پینے کے معاملات اس طرح ہے کہ جن کے قریب بھی کوئی سی بھی شاپ تھی تو انہوں نے وہاں سے بسکٹ، میں نے خود بذات اپنے لیے چاکلیٹ لی تھی، ان کے پاس صرف وہی ہے. اور ہم وہاں پہ جو ایک میٹرو اسٹیشن بنی ہوئی ہے انڈر گراؤنڈ، سارے وہیں پہ مقیم ہے، اور وہی چاکلیٹ کھا رہے ہیں، وہیں کھانے پینے کا کچھ اور انتظام نہیں ہے. تو یہ انڈر گراؤنڈ جو میٹروز وغیرہ ہیں کیا وہ چل رہی ہیں، وہ بند ہو گئی ہیں؟ وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ میٹرو سر کمپلیٹلی بند ہے. بس صرف یہ ہے کہ بس جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ مقیم ہے ایز اے سیکیورٹی سیفٹی کے لیے، ایز اے بنکر کے طور پہ یوز کر رہے وہ لوگ. تو کیا یوکرینی پولیس جو ہے، وہاں کے جو مقامی انتظامیہ ہے، وہ شہر میں اس طرح سے نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نو سر، وہ نظر نہیں آ رہی پولیس ہے، لیکن وہ جو ہے صرف وہاں پہ میٹرو اسٹیشن میں صرف کھڑی ہے. وہ وہاں کی لوکل پولیس ہے، لیکن اس طرح ہے کہ کوئی سیکیورٹی ہے نہیں. ٹو بی آنیسٹ کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے. ہمیں راستے میں بھی کوئی نہیں ملا، نہ ہی کوئی آرمی ملی، کچھ بھی نہیں ملا. صحیح، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ وہاں کی خیال سے آگاہ کر دیں. ہم یہی کہیں گے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کب تک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.